جب کوئی مقصد سمجھ آ جاتا ہے، کسی بھی کام کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے، تو پھر انسان چھوٹی موٹی چیزیں قربانی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ایک سمپل سا لاجک ہے۔ قرآن میں مقصد جو ہے وہ بتایا گیا ہے مسلمان ہونے کے بعد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت آئی ہے 3 بار، ہم بار بار کہتے ہیں، اس کو یاد دہانی کراتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت یہاں پر واضح کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے مبعوث کیا گیا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو دین دے کر بھیجے، جو نظام دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا ہے، کتاب، دین حق اور ہدایت، بالہدا الہدا کے ساتھ، اور دین حق، اس میں ایک شعبہ یہ ہے، ایک تو ہدایت ہے سراسر، اور جو ہے اس میں ایک شعبہ ہے وہ بنتا ہے دین کا، نظام کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بالکل واضح اللہ نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے، جو کام ہے، وہ یہ ہے کہ تاکہ اس دین کو جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ دین اللہ کا غالب ہو، اور اس کے بعد جو نہ مانے، دین کو قبول نہ کرے دل سے، اللہ کے دین کو، دین کون سا دین؟ ایک ہے دین اسلام اور دوسرا ہے دین طاغوت، یہ دو ہی دین بنتے ہیں، چاہے ان کا نام کچھ بھی ہو، الکفر ملت واحدہ، یہ جو مختلف نام ہے اسلام کو چھوڑ کر، وہ ایک ملت ہے۔ اس اسلام کو ماننے والے ایک ملت ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے مختلف مذاہب کو ماننے والے یا ادیان کو ماننے والے وہ بھی ایک ملت ہے، چاہے ان کے نام کچھ بھی ہوں۔ تو یہاں پر مقصد بعثت یہ بتایا گیا واضح طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد بعثت کیا ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دینا، چاہے مشرکوں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ 2 جگہ آیا ہے، اور ایک مرتبہ آیا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس پر اللہ جو ہے وہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ اب اتمام ہو گیا رسالت کا، نبوت کا، اور ہم اب مسلمان ہیں، اس چیز کو مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اتمام ہوا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب میرا اور آپ کا مقصد بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تھا، لیکن وہ رسول اور نبی ہیں، ہم تو نہیں ہیں، ہم امتی ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ جو 4 شرائط بتائی گئی ہیں نجات کی، ایمان، اس کے بعد عمل صالح، اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تواصی بالحق، وتواصی بالصبر۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یہی ہے، حق کی وصیت کرنا، حق کا بول بالا، حق کا پرچار، حق کی تبلیغ، حق کی اشاعت، حق کی اقامت۔ لفظ اقامت ہم اکثر بیشتر بولتے نہیں ہیں، ہم اللہ کے لیے جب تعارف دیتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ خالق ہے، مالک ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، قدرت رکھتا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ، لیکن حاکم نہیں بولتے کہ حاکمیت، سروری زیبا فقط اس ذات بے حمدہ کو ہے، حکم را ایک وہی، باقی بتان عاذری، تو یہ لفظ ہم نہیں کہتے۔ یا میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میری درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، اور ماں سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری۔ تو یہ چیز ہم نہیں بولتے، یہ بند ہے، شکوہ کا ہے، آخری بند ہے نا، تو اس بند کا بھی ہم نے ایک شعر رٹ لیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اس سے پہلے جو پروگرام بتایا علامہ اقبال نے، وہ اسی کا چربہ یوں سمجھ لیجیے خلاصہ ہے۔ کس کا؟ اس کی تشریح اس آیت کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ علامہ اقبال کا وہ آخری جو بند ہے، جس کے آخر میں شعر یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اس سے پہلے 2-4 جو اشعار ہیں، پروگرام جب سمجھ آئے گا، اقبال نے وہی بات سمجھائی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام پہچانیے، اس کو سمجھیے، اور اس کے بعد متحرک ہو جائے، ایکٹیویزم کے اندر آ جائیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، اس پیغام کو، اس مشن کو، اس پروگرام کو، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے آپ کو یہ کچھ کرنا پڑے گا۔ پورا ایک منشور ہے اس میں، لاہی عمل ہے، مقصد کی تعین ہے اس میں پوری۔ لاسٹ میں کہا ہے علامہ اقبال نے پھر کہ اگر تم نے یہ پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال لیا تو بس وفا یہ ہے، یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ اللہ کہہ رہا ہے پھر کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن تو یہ تھا، یا مشن تو یہ ہے، اگر تم نے یہ مشن سنبھال لیا تو ہم بھی تیرے ہیں۔